شاید میں تنہا ہوں سمندر کے کنارے کی طرح، میرا کوئی دوست نہیں، کوئی اپنا نہیں، لیکن تیرا خیال تیرے ہونے کا احساس دلاتا ہے۔ یہ دنیا والے تیری عظمت سے آشکار کرواتے ہیں، خوشی کے بعد غم اور غم کے بعد خوشی میرا حوصلہ بڑھاتے ہیں کہ میں تنہا نہیں ہوں، بلکہ اے باری تعالیٰ تو میری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، زیادہ قریب ہے۔ اے اللہ پاک، میں اعتراف کرتا ہوں کہ گنہگار ہوں، مجرم ہوں، نظریں جھکائے تیرے حضور حاضر ہوں، بس ایک ہی التجا ہے کہ معاف فرما دے۔ اے اللہ ہر لمحہ میری مدد فرما کہ میں گناہوں اور تیری نافرمانی سے بچ سکوں اور نیک عمل اور فرما برداری کر کے تیری رضا پا سکوں۔ اے اللہ پاک، میں تیری رحمت اور بخشش سے نا امید نہیں ہوں، مجھ کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے اور میری بخشش کا فیصلہ فرما دے۔ آمین یا اللہ پاک، آمین۔ مختلف انبیاء کی امتوں کو اللہ پاک نے تباہ و برباد کر دیا، صرف اس لیے کہ وہ برائی کرتی تھیں۔ کوئی ریاکاری کرتا تھا، کوئی غیبت تو کوئی جھوٹ بولتا تھا، کوئی ناپ تول میں کمی کرتا تھا، الغرض وہ امتیں تباہ ہو گئیں۔ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، بہت فخر کی بات ہے، الحمدللہ۔ لیکن ہم میں ایسی کون سی برائی ہے جو پچھلی امتوں میں نہیں تھی؟ جھوٹ ہم بولتے ہیں، ریاکاری، سود خوری اور غیبت ہم کرتے ہیں، لیکن 1400 سال گزر گئے، ہم پر کوئی ایسا عذاب کیوں نہیں آیا جو ہمیں دوسری امتوں کی طرح برباد کر دے؟ یہ جو ہمارے ساتھ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیگ لگا ہے، صدقے جاؤں اس پاک ذات کے، اس اللہ کے محبوب کے جس کے صدقے ہم گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے قہر سے محفوظ ہیں۔ لیکن کیا ہم امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہونے کا صحیح حق ادا کر پائے؟